Dear students, Assalamu alaikum. We have already completed most of our parts in inventory management within QuickBooks. Today we are going to see how to handle a very main issue which comes with stock and inventory. That is loss in inventory. This can happen due to many reasons. ہمارے پاس انوینٹری میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی بہت ساری ریزن ہیں، جن میں سے سب سے پہلی ریزن جو آپ کے ذہن میں آئے گی وہ ہے چوری. لیکن عام طور پہ یہ ریزن ہوتی بہت کم ہے. آج کل کیونکہ ہر جگہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مختلف قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، اس لیے اس کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. CCTV کیمراز، فزیکلی ہر جگہ وے کرنا. تو اصل وجہ جو اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پڑے ایکسپائر ہو جاتی ہیں یا کسی بھی وجہ سے ان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. مثال آپ چھوٹی سی سیمنٹ کی ہی لے لیں. جب آپ کسی اسٹور میں بہت ساری سیمنٹ کی بوریاں رکھیں گی تو لا محالہ یہ امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی بوری آپ کی پھٹ جائے گی. اس پھٹی ہوئی بوری کو آپ ایک پورے بیگ کی صورت میں آپ نہیں بیچ سکتے اور نہ ہی آپ اس کو ری پیک کر سکتے ہیں. اس کا صرف طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اسے کھلے سیمنٹ کے طور پہ کہیں نہ کہیں بیچ دیں. اسی طرح سے بھی بہت ساری ریٹیل آؤٹ لیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بعض پرانی انوینٹری کی ڈیٹ آف ایکسپائری آ جاتی ہے جس کے بعد وہ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے اور بیچی نہیں جا سکتی. جہاں بھی ایسا ہوتا ہے وہاں ہمیں اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جب بھی نقصان ہوگا تو ہمیں کسی نہ کسی قسم کا ایکسپنس اپنے پاس نوٹ کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پاس پیریوڈکلی کبھی نہ کبھی، یعنی کہ آپ سیٹ کر لیں ٹائمنگ ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی انوینٹری ہے کتنی اور اس کو چیک کرنا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے. اس کو ہم آڈٹ کرتے رہیں اور اس فزیکل آڈٹ کو ہمیشہ کمپیئر کریں اپنے انوینٹری سے جو کہ آپ کا سسٹم آپ کو بتا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے. اب آپ پوچھیں گے کہ اضافہ کیسے ہو جائے گا کسی انوینٹری میں؟ اضافہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ بہت ساری کمپنیاں اپنے مٹیریل کے ساتھ کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا بھی دے دیتی ہیں. بعض دفعہ ہمارے پاس کچھ سیمپل بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کے پاس کسی پرانی چیزوں کے ساتھ یا کسی نئی چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ ہمیں اس کی سپورٹ کے لیے اضافی اکوپمنٹ یا اضافی کوئی بھی پارٹس ہمیں دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیونکہ انوینٹری میں صرف اس مین اوریجنل جو بھی ہمارے پاس اکوپمنٹ آیا اس کا نام ہوتا ہے، تو پارٹس ہم نے نوٹ نہیں کیے ہوتے ہیں جو کہ جب آپ آڈٹ کریں گے تو اس میں نکل آتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری وجوہات پہ آپ کے پاس چیزوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے بھی بعض دفعہ چیزوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ بھی ہماری انوینٹری کا حجم، ویلیو تو نہیں لیکن اس کی کوانٹٹی بڑھ سکتی ہے. اور جب کوانٹٹی بڑھے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کی ویلیو ری ویلیو کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن آپ کو پیریوڈک آڈٹ، فزیکل آڈٹ کروانا بہت ضروری ہے. یہ ہر کمپنی کا اپنا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا اور مارکیٹنگ سیلز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آڈٹ کتنی دفعہ کروائیں. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ہماری انوینٹری میں کیا کیا چیزیں کہاں کہاں کن تعداد میں پڑی ہوئی ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے جب یہ آڈٹ ہو جائے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ایکچوئل انوینٹری میں اور جو ہماری کمپیوٹر بیسڈ انوینٹری تھی اس میں کتنا فرق ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ فرق اگر آ گیا ہے تو کیا ہے، تو ایک طرف تو اس کا پروب ہوتا ہے، انالیسس ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور دوسری جگہ اس کو ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں اور ہر سسٹم میں ہر ذاتی یا کمی کو کسی وجہ کے ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے. یا لاس ہو گیا ہے یا گین ہو گیا ہے، واٹ ایور از دا کیس اٹ نیڈس ٹو بی ریکارڈیڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی آتھرائزڈ. کسی اتھارٹی یا مینجمنٹ کی طرف سے اسے آتھرائز کیا جائے گا تاکہ آپ اپنے پاس اسے ریکارڈ کر سکیں اور اپنے اکاؤنٹس میں بھی شو کر سکیں
فزیکل آڈٹ میں بھی دکھا سکیں اور اکاؤنٹنگ آڈٹ میں بھی اسے شو کیا جا سکے. آئیے آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس فزیکل آڈٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے کس طریقے سے ایک فزیکل آڈٹ چیک لسٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آڈیٹرز کو دے سکتے ہیں جو جا کے فزیکل انوینٹری کاؤنٹ کریں. اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارے سسٹم میں پوری انوینٹری کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے اور اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جب ہم آڈٹ کرنا چاہیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی رپورٹ بنانی پڑے گی. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا چاہیے رپورٹس میں. دوسری چیز، ہر چیز کیونکہ لاجیکلی چل رہی ہے، آپ خود سوچیں کہ ہم نے کس چیز کا آڈٹ کرنا ہے. ہم نے آڈٹ کرنا ہے انوینٹری کا، تو ہم نے اس رپورٹس میں ڈھونڈنا ہے کہ انوینٹری کہاں موجود ہے. اب انوینٹری کے اندر جو ہم آج کرنے لگے ہیں وہ ہے فزیکل انوینٹری کی ایک ورک شیٹ بنانے والے ہیں جس کے اوپر ہم اپنے فزیکل آڈٹ کی پوری رپورٹ ہاتھ سے ٹیبلیٹ کر سکیں. فار دیٹ وی نیڈ اے پرنٹ آؤٹ آف دس رپورٹ، فزیکل انوینٹری ورک شیٹ. یہ جو فزیکل انوینٹری ورک شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کے پاس کافی ساری انفارمیشن آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس کو آپ سب سے پہلے اپنی مناسبت سے سیٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی آپ وڈتھ صحیح کریں تاکہ وہ کلیئرلی نظر آئے. اور اس کو کریکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ایکسل میں کرتے ہیں، آپ اپنا کرسر لے جائیں اور جیسے ہی یہ کراس بنے آپ اپنے لحاظ سے اس چیز کو سیٹ کر دیں. اسی طرح سے ڈسکرپشن جو ہماری پوری نہیں آ رہی ہم اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کافی ساری انفارمیشن اسکرین پہ آ گئی ہے اور ہم پہلے وہ انفارمیشن دیکھ لیں کیا کیا ہے. ہمارے پاس تمام آئٹمس لسٹڈ ہیں. اگر ہم نے ان آئٹمس کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں کلیئرلی نظر آ رہی ہے. تیسرے کالم میں ہمیں پریفرڈ وینڈرز نظر آ رہے ہیں جن سے ہم یہ چیزیں لیتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھا کالم ہے وہ ہمیں فزیکل کاؤنٹ بتا رہا ہے جو کہ ہمارے پاس انوینٹری یا اسٹور میں، ویئر ہاؤس، جہاں بھی ہم نے یہ چیزیں رکھی وہاں موجود ہونا چاہیے. یہ وہ رپورٹ ہے جو ہم نکالیں گے. اور جو آخری کالم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خالی کالم ہے. اس میں آپ نے جا کے نوٹ کرنا ہے ایکچوئل آڈیٹڈ فائنل فزیکل انوینٹری جو کہ آپ کے اسٹور میں، ویئر ہاؤس میں یا جہاں بھی آپ نے گودام میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے وہاں موجود ہے. عام طور پہ انوینٹری والا یہ کام نہیں کرتا کیونکہ یہ انوینٹری والا خود ہی جا کے اپنی چیکنگ نہیں کرے گا. اس کے لیے ہم اپنا آڈیٹر بھیجتے ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے جو کہ یہ فزیکلی جا کے چیک کرتا ہے. ہاں، لوگ اسے ہیلپ کرتے ہیں چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی، لوکیشن آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور کاؤنٹنگ میں، لیکن عام طور پہ آڈٹ کا کام ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ انوینٹری میں اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہے تو وہی بندہ اسے ری چیک نہ کرے. یہ رپورٹ جب آپ پرنٹ کر لیں گے تو آپ نے اس فزیکل کاؤنٹ کی جگہ اس کریکٹڈ انوینٹری کو نوٹ کرتے چلے آنا ہے. اور جب آپ یہ نوٹ کر لیں گے تو ہم پھر اس کو اپنے سسٹم میں ری ایویلویٹ کرنے کے لیے ڈال دیں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ وٹ آئی وانٹ ٹو شو یو از کہ ہمارے پاس آئٹم موجود ہیں، اس کی ڈسکرپشن موجود ہے، پریفرڈ وینڈر موجود ہے. یہ وہ کاؤنٹ ہے جو ہمارے سسٹم میں یعنی کہ کوئک بکس میں انوینٹری کے اگینسٹ موجود ہے. اب آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ پریفرڈ وینڈر کی اس لسٹ میں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے تو ہم اس کو یہاں سے نکال دیں. نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسٹمائز رپورٹ میں جائیں اور پریفرڈ وینڈر ڈھونڈیں اور اس کے اگینسٹ جو ٹک مارک لگا ہوا ہے اس کو نکال دیں. اوکے کریں گے تو وہاں سے وہ چلا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے اسے کسی طرح سارٹ کرنا ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نیم وائز اسے سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے والے آئٹمس اوپر آئیں اور اسی طرح سے اس کی سارٹنگ ہو جائے. جب آپ نے یہ دونوں چیزیں چیک کر لیں تو آپ اسے اوکے کریں اور آٹومیٹکلی آپ کی ورک شیٹ سیٹ ہو گئی ہے. اس میں آپ کی تمام چیزیں الفابیٹکلی سارٹڈ ہیں. اب آپ نے اس کو صرف پرنٹ کرنا ہے اور اپنے آڈیٹر کو دینا ہے تاکہ وہ اس کی فزیکل انوینٹری لے کر آئے اور آپ اپنے پاس سسٹم میں اس کو اپڈیٹ کر سکیں. سو دس از ہاؤ یو کریٹ اے فزیکل انوینٹری ورک شیٹ ان کوئک بکس فار یور فزیکل آڈٹ which is absolutely necessary in all companies so that we know exactly how our inventory and stock is in position at any given point of time. کوئی بھی کٹ آف ٹائم ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ آپ کی کمپنی، آپ کا بزنس دیکھتے ہوئے کرے گی. آج ہم نے دیکھا کہ ہم فزیکل انوینٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے
کس طرح سے ایک آڈٹ ورک شیٹ کریٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ سسٹم ہونا بہت اچھی چیز ہے جس میں آپ ہر چیز ریکارڈ تو کر رہے ہیں لیکن کام اصل میں فزیکلی باہر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی ہمیں ہمیشہ آڈٹ کرنا اور اسے چیک کرنا ہمارا ہی کام ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں جو انفارمیشن ہے وہی بالکل اپ ڈیٹڈ اور بالکل صحیح ہے تو یہ پاسبل بعض دفعہ نہیں ہوتا. ریئل ورلڈ میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ سسٹم کیونکہ بڑے صحیح طریقے سے ایک ٹیم چلا رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں ہر چیز صحیح مینٹین کر رہا ہوں. فزیکل دنیا میں بہت سارے حادثات، بہت ساری ریزن سے جو آپ کی انوینٹری اور اسٹاک کی پوزیشن ہے وہ فزیکل اسٹاک کی پوزیشن سے ڈفر کر سکتی ہے. اس ڈفرینس کو کور کرنے کے لیے ہمیں ایک فزیکل آڈٹ کرنا ضروری ہے. پیریڈ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس کی نوعیت پہ. ہو سکتا ہے آپ یہ ویکلی کروا سکتے ہو، منتھلی کرواتے ہوں، کوارٹرلی کرواتے ہوں یا اینیولی کرواتے ہوں. دس از انٹائرلی اپ ٹو یور مینجمنٹ، لیکن کروانا ضروری ہے اور یہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ بھی ہے. جب بھی آپ کروائیں گے آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوگا، پتہ چلے گا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیا کوئی چیز ہماری ضائع ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، ہوا ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن کرنا. یہ ساری چیزیں فزیکل دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں سپورٹ جو کرتا ہے وہ ہمارا سسٹم سپورٹ کرتا ہے. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ how to go about doing physical audit with support of QuickBooks. Thank you.